فرشتے پنک کلر کے گرم پٹھانی فراک میں ملبوس تھی جس پر وائٹ کلر کی جرسی پہن رکھی تھی۔ پنک کلر کا دوپٹہ اچھی طرح سر پر جمائے آٹا گوندھ رہی تھی۔ حیدر خان نے گہری اور گرم نگاہیں اپنی بیوی پر گاڑی۔ وہ خوبصورت زیادہ تھی یا معصوم، وہ اب تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ خدا نے پتہ نہیں کس نیکی کا بدلہ اسے فرشتے کی صورت میں دیا تھا۔ وہ کافی دیر تک فرشتے پر اپنی ولہانہ نگاہیں گاڑے کھڑا رہا۔ آٹا گوندتے ہوئے اس کے لب مسلسل وہ درد کی صورت میں ہل رہے تھے۔ حیدر خان محن سا مسکرایا تھا۔ وہ کمرے میں بھی اکثر کچھ نہ کچھ پڑھ کر نامحسوس انداز میں اس پر پھونکتی رہتی تھی۔ حیدر خان اس کی معصومیت بھری اداؤں پر، اس کی شدید محبت پر محم سا مسکرا جاتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا یہ وظائف، یہ ورد اسے کھونے کے ڈر سے وہ کرتی ہے۔ وہ اپنے بھاری قدموں کی دھمک لیے فرشتے کی طرف بڑھا۔ فرشتے آٹا گوندنے میں منہک تھی کہ اپنے قریب حیدر خان کی دلفریب خوشبو کو محسوس کرتے۔ اس کے پرانت میں آٹا گوندتے ہاتھ رکے تھے، گال دہک کر انار ہوئے تھے۔ حیدر خان کے ہاتھ کی پشت پر نرمی سے رینگ رہے تھے۔ حیدر خان کی صبح صبح کچن میں آمد فرشتے کے حیران کن تھے۔ وہ کتنا مجھے اپنی محبت کا اسیر کرو گی؟ تمہارے دم درود سے میں تمہارا کب سے ہو چکا ہوں خانم، کیوں اتنا پریشان ہوتی ہوں؟ میں اب ہمیشہ ہی اپنی خانم کا رہوں گا۔ حیدر خان نے اس کا دوپٹہ سر سے نرمی سے اتارے، اس کے پیٹ پر اپنے ہاتھ جمائے، اس کے کان میں مدھم سرگوشی کی۔ خان! فرشتے مدھم سا حیدر خان کو پکارتی شرمیلی مسکان کے ساتھ حیدر خان کے لمس پر سمٹی تھی۔ حیدر نے اسے کندھے سے نرمی سے تھامے اس کا رخ اپنے سامنے کیا تو فرشتے سرخ گلاب ہوئی نظریں جھکا گئے۔ تم تو اپنی ہر ادا سے میرا دل دھڑکانا جانتی ہو خان، کیوں چاہتی ہو میں کسی کام کا نہ رہوں؟ حیدر نے اس کی تھوڑی کو نرمی سے پکڑے، تھوڑی پر موجود گنگور سے تل پر اپنے لب رکھے تو فرشتے شرماتے ہوئے حیدر خان کے سینے کے ساتھ لپٹ گئے۔ فرشتے کے سینے کے ساتھ لپٹنے پر آٹے میں لتھڑے ہاتھ حیدر خان کی شرٹ پر داغ چھوڑ گئے تھے۔ وہ حیدر خان سے علیحدہ ہوتے نخوں کی طرح حیدر خان کی شرٹ کو دیکھ رہی تھی جو آٹے سے لتھڑ چکی تھی۔ وہ بلیک ٹی شرٹ پر اچھا خاصا آٹا لگ چکا تھا۔ خان! مجھے پتا نہیں چلا، فرشتے فخر رنگت کے ساتھ بولی۔ حیدر خان کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال دیکھے وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ وہ بہت نفاست پسند تھا، یقیناً اس کی نفاست پسند طبیعت پر گرہ گزرا تھا۔ یہ کیا ہے فرشتے؟ حیدر خان نے درشت لہجے میں کہا۔ میں صاف کر دیتی ہوں خان۔ فرشتے نے بکھلاتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈبوتے حیدر کی شرٹ صاف کرنے کی کوشش کی۔ وہ مزید خراب ہو چکی تھی۔ شرٹ اب اچھی خاصی گیلی ہو چکی تھی، اس پر مزید آٹا لگ چکا تھا۔ فرشتے یہ دیکھتے رہاسے ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دے خان، فرشتے رہاسے ہوتے بولے۔ ایسے تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ حیدر خان اس کے قریب ہوا تھا۔ فرشتے گھبراتے ہوئے سلیب کے ساتھ جا لگی۔ وہ اپنی بڑی بڑی غلافی آنکھیں پھیلائے حیدر خان کو دیکھ رہی تھی جو سلیب کے دونوں اطراف میں ہاتھ جمائے اسے محور کیے ہوئے تھا۔ تو کب کیسے معافی ملے گی خان؟ فرشتے نے حیدر خان کی آج دیتی نظروں سے گھبراتے ہوئے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے پوچھا۔ وہ اسے بہت گہری گرم نگاہوں سے اسے دیکھتے بکلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ حیدر خان نے فرشتے کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا۔ خان یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے سراسیمگی سے بولی۔ تمہیں سزا دے رہا ہوں۔ حیدر خان نے غصیلی نظر اس پر ڈالی تھی۔ فرشتے لب کاٹتے نظریں چکا گئی۔ وہ گلابی کلر کی گرم فراک پر سفید جرسی پہنے ہوئے تھی۔ وہ بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے تھی۔ حیدر خان کی نظریں اس کے بدن کے دلکش نشیب و فراز میں الجھی۔ فرشتے حیدر خان کی نظروں کا مرکز محسوس کرتے، وہ سرخ پڑتے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئے۔ حیدر خان نے مسکراتے جرسی کے بٹنوں میں ہاتھ ڈالا تو فرشتے کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ حیدر اس کی جرسی کے بٹن کھولتے اتار کر ایک سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ خان، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا۔ حیدر خان کا ہاتھ اس کی فراک کے اگلے بٹنوں میں الجھا تو فرشتے کی آنکھوں میں نمکین پانی آن ٹھہرا تھا۔ تمہاری سزا یہ ہے فرشتے، جو تم نے یہ کیا۔ حیدر خان نے
سنجیدگی سے کہتے اپنے داغدار شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ فرشتے لب کاٹتے بے بسی سے حیدر خان کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اسے خود سے بھی دور نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر ابھی تک آٹا لگا ہوا تھا اور حیدر خان اسے لے کر کافی شدت پسند تھا۔ اس کا جھٹکنا، اس کا دور جانا برداشت نہیں کر سکتا تھا یہ۔ اس کے شدت سہتے دوران اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ حیدر خان کے بے باک لمس پر کانپتے ہوئے آنکھیں میچ گئے۔ حیدر خان مسکراتے ہوئے اسے بازو سے جکڑے خود کے قریب کرتے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ فرشتے حیرانگی سے حیدر خان کے سینے کے ساتھ لگی، اس کی دھڑکنیں سننے لگی۔ وہ بہت نرمی سے اسے خود میں بھیجے ہوئے تھا۔ حیدر خان کی محبت پر فرشتے کی آنکھوں میں نمی ابھرتے اس کے گالوں پر بہنے لگی۔ وہ باقاعدہ حیدر خان کے سینے کے ساتھ لگی رونا شروع ہو چکی تھی۔ حیدر خان نے پریشانی کے عالم میں اسے اپنے سینے سے علیحدہ کیا۔ کیا ہوا فرشتے؟ رو کیوں رہی ہو میری جان؟ حیدر خان نے تڑپتے ہوئے اس کے آرس سے بہتے آنسو نرمی سے صاف کیے۔ خان، میں نے آپ کی شرٹ خراب کر دی۔ آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں جانتی ہوں آپ کتنے نفاست پسند ہیں۔ آپ نے مجھے ڈانٹا تک نہیں۔ وہ حیدر خان کی آنکھوں میں دیکھتے روتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ حیدر خان اس کی معصومیت پر فقط مسکرا گیا تھا۔ وہ سچ میں خدا کی طرف سے اس کے لیے انعام تھی۔ فرشتے، میں نے تمہیں تمہارے لیے یہ کی سزا بھی دے دی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ حیدر خان نے مہم سا مسکراتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا۔ تو فرشتے نے حیران ہوتے اپنی آنکھیں معصومیت سے پٹپٹائیں۔ حیدر خان نے مسکراتے ہوئے اس کی گال پر ہاتھ لگایا۔ جہاں حیدر خان کی شرٹ پر آٹا لگا اس کے گال چکا تھا، بلکہ اس کے کپڑوں پر بھی لگ چکا تھا۔ خان، آپ نے اس لیے مجھے گلے سے لگایا تھا؟ فرشتے نے نروٹے انداز میں حیدر خان کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا تھا۔ بالکل، میں اپنی نیند خراب کر کے صبح صبح کچن میں اپنی بیوی کو پیار کرنے آیا تھا۔ میری معصوم بیوی نے میری شرٹ خراب کر دی، اس لیے تو یہ سزا تو بنتی تھی۔ حیدر خان مسکراہٹ دبائے بولا تو فرشتے حیدر خان کو گھورتی کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹ میں حیدر خان نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اسے کلائی سے کھینچتے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ وہ کافی دیر تک اسے سینے میں بھینچے کھڑا رہا تھا۔ فرشتے مسکراتے ہوئے اس کے سینے کے ساتھ لگی آنکھیں موند گئی تھی۔ حیدر خان نے نرمی سے اسے خود سے علیحدہ کرتے اس کے آٹا لگے گال پر اپنے دانت کاڑے۔ خان، فرشتے اس کی شدت پر سسکی لی تھی۔ حیدر خان مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر نرمی سے جھکا۔ اس سے پہلے وہ اپنے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا اور اس گل کچن میں داخل ہوئی تھی۔ فرشتے سرخ پڑتی کرنٹ کھا کر حیدر خان سے دور ہوتی جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھ گئے۔ اوس گل بھی یہ دیکھتے سرخ پڑی تھی، بلکہ آنکھوں سے شرارے پھوٹے تھے۔ حیدر خان کی شرٹ آٹے سے لتھڑی ہوئی تھی۔ فرشتے کے گال پر آٹا لگا ہوا تھا۔ وہ پل میں سمجھ چکی تھی کچن میں کیا ہو رہا تھا۔ سمجھنے کے لیے اتنی صبح حیدر کا کچن میں موجود ہونا ہی کافی تھا، ورنہ آج سے پہلے حیدر خان نے کبھی کچن میں قدم نہیں رکھا۔ پوری حویلی میں اس کا روف و دبدبہ تھا۔ حاکم خان تک اس کے آگے خاموش ہو جاتے تھے۔ حیدر خان صرف اپنے مورے کے آگے جھکتا تھا۔ ان کی ہر بات بہت احترام سے سنتا بھی تھا، برداشت بھی کر جاتا تھا۔ فرشتے شرمندگی سے سرخ چہرے کے ساتھ خاموشی سے آٹا گوندنے لگی۔ اوس گل کینا تو زنا نگاہوں سے فرشتے کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیا تھا اس میں جو حیدر خان نے اس کے مقابلے میں ایک طلاق یافتہ بانج لڑکی کو ترجیح دی؟ وہ نم جلد زدہ آنکھوں میں فرشتے کو گھور رہی تھی، جو اس کی طرف پشت کیے خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ حیدر خان فرشتے کو ایک نظر دیکھتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے فرشتے؟ کچھ خدا خوفی بھی ہے تم میں یا نہیں؟ بے شرمی کی حد ہوتی ہے۔ یہاں رزق کا ضیاع کرتے تم لوگ بے شرمی کے مظاہرے کر رہے تھے۔ یہ کمرہ کس لیے ہوتا ہے؟ خالہ کو تمہاری حرکتیں بتائیں، وہ ایک دن میں تمہیں اس حویلی سے حیدر خان کی زندگی سے چلتا کریں گی۔ کمرہ جس لیے بھی ہوتا ہے، تم کون ہوتی ہو یہ سب کہنے والی؟ حیدر خان کے ساتھ لہجے پر اوس گل کی رنگت پھک کھلتی۔ وہ کرنٹ کھا کر حیدر خان کی طرف پلٹی جو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا حیدر خان ابھی ادھر کھڑا ہے۔ اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا فرشتے کو ایک لفظ نہ کہہ دے۔ حیدر خان اپنے بھاری قدم لیے آنکھوں میں شدید غصہ لیے اوس گل کی طرف بڑھا۔ خان، فرشتے نے حیدر خان کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال دیکھتے گھبراتے ہوئے اسے روکنا چاہا تھا۔
حیدر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے خاموش رہنے کو کہا۔ فرشتے لب کاٹتے خاموش ہو گئی تھی۔ اوس گل نے حیدر خان کو اتنے غصے میں دیکھتے اپنا خشک حلق تر کیا۔ وہ حیدر میں تو صرف فرشتے لالا لالا بولو۔ حیدر خان اس کی بات کاٹتا گرج کر بولا۔ اوس گل اس کی گرج پر لرز کر رہ گئی تھی۔ فرشتے کے سامنے اتنی بےعزتی پر اوس گل کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ لالا میں حیدر خان کا غصہ دیکھ کر اوس گل نے بمشکل ہی لفظ لالا کہا تھا۔ فرشتے تم سے عمر میں چھوٹی ہیں مگر فرشتے میں بڑی ہیں، رشتے میں بڑی ہے، اس لیے آئندہ اسے بھابھی پکارنا میں تمہارے منہ سے فرشتے نہ سنوں، اور آئندہ اسے مورے کے نام پر دھمکانا مت۔ وہ اسے تنبیہ انداز میں وارن کرتا لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ حیدر خان نے غصے سے ڈائننگ ٹیبل پر موجود پرتکلف ناشتے کو دیکھتے اپنے ہلکی گھنی گیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ ہاف فرائی ایگز، 2-3 قسم کے آملیٹ، بلدار خستہ پراٹھے، چکن سینڈوچز، مٹن چاپ کا مسالہ اور تازہ نہاری، فریش اورنج جوس، ایپل جوس اور فروٹ سیلڈ۔ جو اپنی چیئر پر سخت تاثرات کے ساتھ بیٹھا تھا، ڈائننگ ٹیبل پر موجود ڈشز کو دیکھتے اس کے غصے کا گراف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ صبح سے فرشتے کو گھن چکر بناتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ صبح 6 بجے سے کچن میں موجود تھی، اب 8 بج چکے تھے۔ وہ کچن میں ہی موجود تھی، یہاں تک کہ وہ کمرے میں اس کے کپڑے بھی نکالنے نہیں آئی تھی۔ اسے اتنے دنوں سے اب فرشتے کی عادت ہو گئی تھی۔ اس کے بغیر تیار ہوتے وہ آج جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ اس کی ڈرپوک بیوی نے آج ناشتے میں اتنا تکلف کیوں کیا؟ وہ سمجھ گیا تھا، سارا ناشتہ ہی اوس گل کی پسند کا تھا۔ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر براؤن مردانہ شال ڈالے، اب اپنی گھنی مونچھوں پر جھنجھلاتے ہوئے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ فرشتے کی کچن میں موجودگی اسے تاؤ دلا رہی تھی۔ وہ رقیہ خانم کے احترام میں مجبور خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ حیدر تم ناشتہ کیوں نہیں کر رہا؟ رقیہ خانم حیدر خان کو یوں ہی بیٹھا دیکھ کر بولے۔ فرشتے آ جائے تو کرتا ہوں ناشتہ، حیدر خان نے سنجیدگی سے کہا۔ حیدر خان کی بات پر رقیہ خانم کے ماتھے پر بل ڈالے تھے۔ اوس گل کا بھی منہ بنا تھا۔ حاکم خان حیدر خان کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر چونکے تھے۔ اس کا رنگ شدید سرخ ہو رہا تھا۔ اپنے بیٹے کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھتے وہ چیئر پر سیدھے ہوئے تھے۔ وہ حیدر خان کے ایکسپریشن سے سمجھ چکے تھے وہ انتہائی سنجیدہ کیوں ہے۔ فرشتے کے ساتھ رقیہ خانم کا رویہ کسی سے ڈھکا چھپا نہ تھا۔ حیدر خان کی غصیلی نظریں ڈائننگ روم سے ملحقہ کچن کے دروازے پر رہی تھی۔ اسی اثنا میں فرشتے کچن سے گرم گرم پراٹھا لے کر ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے گرم گرم پراٹھا اوس گل کی پلیٹ میں رکھا۔ یہ دیکھ کر حیدر خان کے نقوش مزید تنے تھے۔ اب کی بار غصہ اشتعال اپنی بیوی پر آیا تھا۔ فرشتے اوس گل کی پلیٹ میں پراٹھا رکھ کر خاموشی سے جانے لگی تو حیدر خان کی پکار پر رکی تھی۔ فرشتے کہاں جا رہی ہو؟ حیدر خان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ خان باورچی خانہ میں۔ رشتے حیدر خان کے یوں سب کے سامنے پکارنے پر گھبرائی تھی۔ فرشتے نے گھبراتے ہوئے رقیہ خانم کو دیکھا جن کے چہرے کے تاثرات بہت پتھریلے تھے۔ انہوں نے ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ انہیں حیدر خان کا فرشتے کو یوں پکارنا پسند نہیں آیا تھا۔ حیدر خان رقیہ خانم کو ناشتے سے ہاتھ کھینچتے دیکھ کر اپنے جبڑے بری طرح کھینچ گیا تھا۔ فرشتے جلدی سے باورچی خانہ کی طرف بڑھ گئے۔ مورے آپ ناشتہ کیوں نہیں کر رہے؟ حیدر خان نے اپنے سامنے بیٹھی رقیہ خانم کی پلیٹ میں کٹے ہوئے فروٹ ڈالتے نرمی سے کہا۔ وہ کوئی بات بری لگنے پر ہمیشہ کھانے پر اپنا غصہ نکالتی تھی۔ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی تھی اور ایسے میں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ چلو شکر ہے تم کو اپنا مورے کا بھی خیال آیا، ورنہ ہم تو سمجھا تھا تم کو صرف اپنا بیوی یاد ہے۔ رقیہ خانم نے درستگی سے کہا۔ مورے میرے لیے آپ سب سے زیادہ اہم ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں، حیدر خان نے اپنے اندر اٹھتے غصے کے ابال پر قابو پاتے کافی نرمی سے کہا۔ ہم کو سب معلوم ہے حیدر، تم بدل گیا ہے، اپنا مورے کو بھول گیا ہے۔ وعدہ کیا تھا تم نے ہم سے کہ تم شادی کے بعد ہم تمہارے لیے سب سے بڑھ کر ہوگا، ہمارا ہر بات تمہارے لیے حکم کا درجہ ہوگا۔ مورے آپ میری مورے ہیں، میرے لیے آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔
میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو آج صبح صبح مجھ سے یہ شکوہ کر رہی ہیں، حیدر خان نے بظاہر نرم لہجے میں کہا تھا، مگر چہرے کی رنگت شدید سرخ پڑی تھی۔ جسے دیکھتے حاکم خان نے اپنی بیوی پر قہر بار نگاہ ڈالی، جو صبح صبح فضول سی بات پر تول دے رہی تھی۔ تم نے ہمارا کیا ہوا فیصلہ کے خلاف جا کر اپنا مرضی سے شادی کیا۔ اس دن ہی ہمارا اہمیت تمہارا نظروں میں واضح ہو گیا تھا۔ اب تم کو اپنا بیوی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے ہم اپنا بیٹے کا اولاد دیکھیں؟ ہمارا اتنا سا خواہش تمہارے لیے بوجھ بن گیا؟ ہمارا یہ سوچ کر ہی دل پھٹتا ہے کہ ہم اپنا کبھی بھی پوتا پوتی کی شکل نہیں دیکھ سکے گا۔ رقیہ خانم بھرائی کوئی آواز میں بولی۔ فرشتے جو کچن میں ٹی پاٹ میں گرم گرم چائے ڈال کر داخل ہوئی تھی، رقیہ خانم کی بات پر ٹی پاٹ اس کے ہاتھ میں لرزا تھا۔ ٹی پاٹ سے چائے گرتی اس کا ہاتھ جلا چکی تھی، سسک کر رہ گئی۔ حیدر خان سے سسکاری سنتے جلدی سے چیئر سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا تھا، اس ٹی پاٹ لے کر ٹیبل پر رکھا اور اس کا ہاتھ پکڑا جہاں گرم گرم چائے سے آبلہ پڑ چکا تھا۔ خانم دھیان کہاں ہے تمہارا؟ حیدر خان اس کا ہاتھ پکڑے غصے سے گرجا۔ حیدر خان کے غصے میں فرشتے کے لیے کتنی تڑپ و فکر تھی، یہ ڈائننگ روم میں بیٹھے ہر نفوس نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ خان میں ٹھیک ہوں، چائے اتنی گرم نہیں تھی۔ فرشتے حیدر خان سے ہاتھ چھڑواتے جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ فرشتے بے شک تمہارا بیوی ہے، مگر ہمارا ہاں اس طرح سے کہ سب کے سامنے بیوی کا ہاتھ نہیں پکڑتے۔ تمہارا بیوی کو عادت ہے اپنا معصوم شکل سے تمہارا ہمدردی حاصل کرنے کا۔ رقیہ خانم کی بات پر حیدر خان نے بمشکل ہی خود پر قابو پایا تھا۔ ابھی فرشتے ایسے جن زخمی نظروں سے دیکھ کر گئی تھی، وہ نگاہیں اس کے دل میں گڑ گئی تھی۔ اس میں کوئی شکوہ نہ تھا، مگر وہ ٹوٹے کانچ کی طرح کرچیاں تھی۔ مورے ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ہو رہا ہے، حیدر خان سپاٹ انداز میں کہتا اپنی شال کندھوں پر جھٹکتا وہاں سے لمبے لمبے داغ بڑھتا چلا گیا تھا۔ ہاں تم نے دیکھا اپنا بیٹا کو کیسے غصے سے گیا؟ پہلے اس نے کبھی ہم سے اس لہجے میں بات نہیں کیا۔ رقیہ خانم نے بھرائی آواز میں شکوہ کیا، اس سے پہلے تم نے بھی یہ سب کچھ نہیں کیا۔ فرشتے بچی کے ہاتھ پر چائے گر گیا۔ اصولاً تمہیں اٹھ کر دیکھنا چاہیے تھا۔ اگر اس نے اپنا بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا تو کیا قیامت آ گئی؟ ہم کو بتاؤ۔ وہ بچی باورچی خانہ کا کام اکیلے کرتا ہے۔ اس سے پہلے ایسا کبھی ہوا ہے؟ کبھی ہمارا مورے نے تمہارا ساتھ ایسا سلوک کیا؟ تم ہر وقت حیدر خان کے سامنے کمرے میں تو اپنا پوتا پوتی کا رونا روتی رہتی ہو، آج تم یہاں بھی سب کچھ لے کر بیٹھ گئی۔ فرشتے بچی نے سن لیا سب کچھ، کیا گزری ہوگی اس کے دل پر؟ حیدر کو کتنا برا لگا ہوگا، کیوں اپنے بیٹے کو دور کر رہی ہو خود سے؟ حاکم خان نے رقیہ خانم کو تعصب سے دیکھتے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ کیا اپنا پوتا پوتی کا خواہش کرنا غلط ہے خان؟ حیدر نے اپنی مرضی کر لیا، اب ہمارا بات مان کر وہ دوسری شادی کر لے گا تو کیا قباحت ہے؟ اولاد کے خاطر دوسرا شادی ہر کوئی کرتا ہے، مگر وہ صاف صاف لفظوں میں دوسری شادی کو منع کر چکا ہے۔ سوچو ہمارا دل پر کہاں قیامت گزرتا ہے جب ہم اس بانج لڑکی کا شکل دیکھتا ہے۔ رقیہ خانم زاروں قطار رونے لگی۔ رقیہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، حیدر خان کو جلد احساس ہوگا، پھر وہ اپنا ضرورت کے لیے اپنا اولاد کی خواہش کے لیے کر لے گا دوسری شادی۔ وقت سے پہلے گھر کا ماحول خراب مت کرو۔ حاکم خان نے رقیہ خانم کو رسانیت سے سمجھایا، یہ نہ ہو تب تک ہم اللہ کو ہی پیارا ہو جائے۔ حیدر نے اس لڑکی کے لیے 5 سال تک شادی نہیں کیا۔ حیدر کی عمر کا خاندان میں سب لڑکوں کا 2-3 اولادیں ہیں۔ ہمارا حیدر کا
ہمارا حیدر کیا اکیلا رہے گا؟ ہمارا وارث کبھی نہیں آئے گا۔ یہ سب سوچ کے ہمارا دل کتنا خون کے آنسو روتا ہے، ہم اپنے بیٹے کا ہی سوچ کر پریشان رہتا ہے۔ تم سب کبھی ایک ماں کا دل کو سمجھ نہیں سکتا۔ رقیہ خانم ایک بار پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ خالہ آپ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اللہ بہتر کرے گا، اوز گل ان کا بازو دباتے ہوئے بولی۔ حاکم خان رقیہ خانم کو دیکھتے گہرا سانس بھرتے چیئر گھسیٹ کر اٹھ کر چلی گئی۔ زران نے ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوتے ابرش کو دیکھا، جو گرم شال خود پر لپیٹے گلاس ونڈو سے باہر سرسبز پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس کا یہی موڈ تھا، گاڑی میں اور یہاں آ کر بھی اس نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ زران گہرا سانس بھرتا اس کی طرف بڑھا تھا، ابرش کو پیچھے اپنی باہوں میں بھرتے اس کی سائڈ گردن پر شدت سے اپنے لب رکھے۔ ابرش یوں ہی سپاٹ سے کھڑی رہی، زاران کے چھونے پر بھی کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ زاران نے اسے کندھے سے نرمی سے تھام کر اس کا رخ اپنے سامنے کرتے اس کی شال اتار کر ساتھ ہی اپنے صوفے پر رکھتے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ سٹائلش سی بلیک ویلویٹ کی فراک میں ملبوس تھی، سلکی براؤن بال کھلے تھے، میک اپ سے پاک چہرے کے ساتھ وہ زاران کے دل کے تاروں کو چھیڑ گئی تھی۔ زاران اسے کمر سے تھامے اس کے چہرے کو گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی باہوں کے حصار میں نظریں جھکائے سپاٹ سے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ زاران اس کے ایٹیٹیوڈ پر مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا۔ زاران کی پر حدت نظروں کے تپش سے اب وہ جھلچلا گئی تھی، چہرے میں گلابیاں سے گلنا سٹارٹ ہو گئی تھی۔ زاران اب اس کا گلاب کی طرح سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر دلکشی سے گہرا مسکرایا تھا۔ کیوں ایسے شو کرتی ہو جیسے میرے نزدیک آنے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جب میں چھوتا ہوں تو اتنے ٹھنڈے ایکسپریشن کیوں دیکھتی ہوں؟ جب محبت کرتی ہوں اور شدید کرتی ہو تو ہوش میں اقرار کیوں نہیں کرتی؟ اب اقرار کروانے کے لیے تمہیں مدہوش کرنا پڑے گا کیا؟ زاران نے مخمور آواز میں کہتے اس کے سرخ آرس پر اپنے لب رکھے۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی، ابرش نے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے کمزور سے مزاحمت کی۔ ابرش کی کمزور سی مزاحمت پر زاران کا برجستہ کہکا گونجا تھا۔ تمہاری منتشر ہوتی اس دل کی دھڑکنیں اور تمہاری یہ کمزور سی مزاحمت تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ زاران اس کے جھکی لرزتی پلکوں کو بغور دیکھتا گمبھیر آواز میں بولا، جھوٹ بول رہی ہے یہ دھڑکنیں، میں اب بھلا تمہارے پہاڑی وجود کا مقابلہ کہاں کر سکتی ہوں؟ ابرش نے اب کی بار اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جماتے اسے پوری قوت سے دھکیلا، مگر وہ زاران کو ایک انچ نہیں ہلا سکی۔ جب مقابلہ نہیں کر سکی تو کیوں کرتی ہو مقابلہ بیوی؟ زاران اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے لبوں پر جھکے قفل لگا گیا۔ ابرش اس کے لمس پر بری طرح سٹپٹائی تھی، اسے خود سے دور کرتے اس کی گردن اپنے لمبے ناخنوں سے نوچی۔ زاران نے اس کے وائلڈ ایگ پر اس کی کلائیاں ایک ہاتھ سے کمر میں قید کرتے دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں ڈالے اس کے نرم و نازک لبوں پر اپنی شدت پہلے سے بھی زیادہ نچھاور کرنے لگا۔ اب اس کے لمس میں غصے کی بھی جھلک تھی جو اسے جنونی بنا رہی تھی۔ ابرش کا نازک وجود اس کی قید میں پھڑ پڑا کر رہ گیا تھا۔ وہ کافی دیر تک ابرش کی خوشبو دار سانسوں سے خود کو مہکاتے اس کے لبوں کو کندھاری کرتا رہا، اس کے لبوں کو جکڑے اس کی کلائیاں آزاد کی۔ وہ ابرش کو اپنے لمس سے آزاد کرتا بیڈ پر دھکیل گیا تھا۔ ابرش اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے زاران کو نم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جو آنکھوں میں خمار کی سرخی لیے اسے اپنے گرم تپش زدہ نظروں سے دیکھتے دور سے ہی جھلسا گیا تھا۔ وہ اس کے ارادے سمجھی تھی۔ بیڈ سے اٹھتے جلدی سے واش روم کی طرف بڑھی۔ زاران اس کے ارادے سمجھتا اسے بازو سے جکڑے پھر سے بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ زاران اپنی جیکٹ اتارتے ابرش کی طرف بڑھا، اس سے پہلے وہ بیڈ سے اترتی وہ اس پر جھکتے اس کی کلائیوں اور ٹانگوں کو لاک کر گیا۔ زاران چھوڑو مجھے، ابرش زاران کی مخمور نگاہوں کو دیکھتے گھبراتے ہوئے بولی۔ وہ اب اس کی وحشی گرفت میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ ابرش اپنی گہری براؤن آنکھوں سے زاران کو دیکھ رہی تھی جو اس کے آرس پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے سرخ نشیلی مخمور نگاہوں سے دیکھتے اس کے چہرے کو گرم نرم سانسوں کی حدت سے جھلسا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جنونیت دیکھتے ابرش کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی۔ اس کی جنونیت سہنا آسان نہ تھا۔ یہ 2 مرتبہ ہی اس کے قریب آنے سے اس کی بخوبی
اندازہ ہو گیا تھا۔ ابرش کیوں اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہو جب پتا ہے تمہیں میری قربت سے اب آزادی نہیں ملے گی؟ یہ تم دیکھ چکی ہو، پھر یہ بلا وجہ کا گریز کیوں؟ میری پوزیسو بیوی، یا پھر چاہتی ہو میں تمہارے ساتھ پھر سے زبردستی کروں؟ لگتا ہے تمہیں زبردستی پسند ہے، زران نے شرارتی انداز میں کہتے اسے ایک آنکھ ونک کی تو اسے ابرش دہکتا انار بنی تھی۔ وہ ابرش کا سرخ چہرہ دیکھتے اپنی مسکراہٹ دباتے، اس کی کلائیاں آزاد کرتے اس کی گردن پر جھکے اپنا پرتپش لمس بکھیرنے لگا۔ زران کی بات میں چھپا مفہوم سمجھتے ابرش کے گالوں کی تپش نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ ابرش نے اس کی بات پر سلگتے ہوئے، اس کے حصار میں چھٹ پٹاتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنے ناخن بری طرح گاڑے تھے۔ تم نرمی کے قابل نہیں ہو مائی وائلڈ وومن، تمہیں اب بھی وائلڈ مین کی طرح ٹریٹ کروں گا۔ اپنے کندھے پر ابرش کے ناخن مارنے پر شدید جلن ہوئی تھی۔ وہ پہلے بھی اس کا سینہ زخمی کر چکی تھی۔ وہ ابرش پر غصے نگاہ ڈالے، پھر اسے اس کی کلائیاں جکڑ گیا تھا۔ اس کا بلا وجہ کا یہ ایٹیٹیوڈ نخرہ اسے مشتعل کر گیا تھا۔ اب وہ بیوی کے ہوتے کب تک اس سے دور رہ سکتا تھا؟ ہوٹل کے اس خوبصورت کمرے میں سجے گلابوں نے اس کے اندر کتنے ارمان جگا دیے تھے، وہ اس کی بیوقوف بیوی سمجھ ہی نہیں سکی تھی۔ تو مت دکھایا کرو مجھ پر نرمی، ونی میں لائے تھے وہی سلوک کرو جس کی میں حقدار ہوں۔ ابرش کا لہجہ اس کی وحشی گرفت اور اس کی بات پر شدت سے بھیگ اٹھا تھا۔ میری خوبصورت بیوی، میری جان کا ہزارہ کیوں ستاتی ہو مجھے؟ تمہاری آنکھوں میں میری طلب واضح ہے، یہ پھر گریز مجھ سے دوری کیوں؟ کس بات کی سزا دے رہی ہوں مجھے آخر؟ زران ابرش کی گہری گلابی ہوتی آنکھوں کو نرمی سے چومتا بھاری آواز میں بولا، جہاں اس کی ذرا سی قربت سے اس کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ زران چھوڑو مجھے۔ ابرش اس کی بات پر اپنی نظریں چراتے اپنے بے قابو جذبات پر قابو پاتے چیخے، ابرش وٹ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی؟ اگر تمہیں یہی سب کرنا ہے تو کیوں آئی تھی تم یہاں میرے ساتھ؟ زران ابرش کی کلائیاں آزاد کرتے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے گرجا تھا۔ اس کی بلا وجہ کی تکرار پر وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ وہ اب اس سے زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ مجبور کر رہی تھی وہی سب کچھ کرنے پہ۔ تم لائے ہو مجھے یہاں پر، میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ ابرش اس کی گرج پر رخ پلٹے تکیے میں منہ چھپائے سسکنے لگی۔ جب تم کچھ بھی نہیں چاہتی تو کیوں میرے نزدیک آئی تھی؟ کیوں مجھے رجھانے کی کوشش کی؟ کیوں میرے اندر اپنی طلب کی خواہش ڈالی؟ کیوں میرے پیاس بڑھائی؟ جیسا چل رہا تھا چلنے دیتی۔ زران اس کے ہچکولے لیتے وجود پر قہر بار نگاہ ڈالتے سلگتے لہجے میں بولا۔ اس کے آنسوؤں کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتا جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ ہاں تو سیدھی طرح کہو مسٹر خانزادہ، تمہارے لیے میرا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر میں سب نہ کرتی، تم کبھی میرے قریب نہ آتے، تمہارے دل میں کبھی میری طلب نہ جاگتی، تمہارے اندر کبھی میری پیاس نہ جاگتی۔ اب بھی تم میرے قریب آ کر مجھ پر احسان کر رہی ہو، مجھے یہی باور کروا رہے ہو جیسے اس سب میں تمہاری خواہش نہیں بلکہ میری خواہش ہے۔ ابرش تکیے میں منہ دیتے شدت گریہ سے روتے ہوئے بولی۔ ابرش کے بات پر زران کے جبڑے بری طرح بھیچے تھے۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی تھی جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اسے کندھے سے پکڑے سیدھا کرتے اس پر جھکا تھا۔ میری بے وقوف بیوی، ایک بات کا مجھے اندازہ ہوا ہے، میری زندگی آگے چل کر بہت مشکل ہونے والی ہے، کیونکہ ایک پوزیسو شوہر خطرناک ہوتا ہے، اس سے کئی گنا پوزیسو خطرناک بیوی ہوتی ہے۔ محبت کرو تو تم شک کرتی ہو، نہ کرو تو تم شک کرتی ہو۔ کیا کروں آخر میں؟ اور جو کرنا چاہتا ہوں وہ تم کرنے نہیں دیتی۔ زران اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے مسکراہٹ دبائے بولا۔ ابرش اس کی بات پر غصے سے رخ پلٹ دے گی۔ زران نے بہت نرمی سے اسے کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ ابرش، تمہاری قربت نے، تمہاری طلب نے مجھے کتنی راتیں سونے نہیں دیا۔ بہت غصہ تھا تم پر، اسی لیے تمہارے قریب نہیں آیا۔ مجھے لگتا تھا میں تمہیں اپنی
غصے میں نقصان پہنچا دوں گا۔ بہت غصہ تھا تم پر، اسی لیے تمہارے قریب نہیں آیا۔ مجھے لگتا تھا میں تمہیں اپنے غصے میں نقصان پہنچا دوں گا، مگر جب تم اس دن میرے قریب آئے، میرے اندر تمہارے لیے ہر غصہ، ہر ناراضگی ختم ہو گئی تھی۔ سوچو تمہاری قربت، تمہاری طلب میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے، تم میرے لیے کیا معنی رکھتی ہو۔ تمہاری قربت میری کمزوری ہے، لیکن اس دن مجھے تمہارے قریب آ کر پتہ چلا، اس لیے تمہیں یہاں لایا ہوں تاکہ ہم تمام گلے شکوے دور کر کے ایک دوسرے کے باہوں میں سب بھلا دیں۔ اب اگر مجھ سے دور جاؤ گے، سچ میں جان سے جاؤں گا۔ میں تمہاری طلب میرا نشہ ہے، میری ضرورت ہے۔ زران مدہوشی کے عالم میں بولتا، اس کے لبوں کو اپنی سانسوں میں قید کر گیا تھا۔ ابرش کے چھٹپٹانے پر وہ اس کی کلائیاں اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کر گیا۔ وہ کافی دیر تک ابرش کے سانسوں کو اپنی سانسوں سے مہکاتے اپنی پیاس بجھا رہا تھا، جو بجھ ہی نہیں رہی تھی۔ ابرش اس کے جنونی لمس پر تڑپ کر رہ گئی تھی۔ آج زران خان زادہ کے لمس میں جنونیت تڑپ رہی تھی۔ اس کا آگ کی بھٹی کے مانند سلگتا بدن، اس کی آنکھوں کا مخمور نشیلا پن، سب کچھ اس پر باور کروا رہا تھا۔ وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ ابرش اس کے جنونی لمس میں بہتی جا رہی تھی۔ ابرش کے ہاتھوں کی مزاحمت ختم ہو گئی تھی، جسے زران نے محسوس کرتے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اس کی سانسوں کو انہیل کیا تھا۔ کافی دیر بعد ابرش کی سانسوں کو آزادی دی تو ابرش گہرے سانس لیتے زران کی سرخ بہکی بہکی نگاہوں کو دیکھتے رخ پلٹ گئی تھی۔ زران مسکراتے ہوئے اس پر جھکتے اس کی پچھلی گردن پر سلگتے لب رکھے تھے۔ ابرش اس کے سلگتے لبوں کی تپش پر اپنی پچھلی گردن پر محسوس کرتے شدت سے کانپ اٹھی۔ زران اس کے بیک سے پھول کر اس کے برہنہ کمر پر اپنے لب جاں بجا رکھنے لگا۔ ابرش کے سانسیں تیز ہوئی تھی، اسے کندھے سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑتے وہ اس کے لبوں پر جھکنے لگا تو ابرش نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا تھا۔ زران کے خمار زدہ آنکھوں میں الجھن بڑھی تھی۔ اب کیا ہوا ہے؟ زران نے ابرش کو دیکھتے الجھن بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ ابرش کا چہرہ یکدم سپاٹ ہوا تھا، اسے دیکھتے زران کی آنکھوں میں شدید سرخی جھلک نمایاں ہوئی تھی۔ اپنے ضدی بیوی کی نفسیات کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یقیناً اب اس پر کوئی اور الزام رہ گیا ہوگا جو اسے اب یاد آیا تھا، اور وہ اس وقت اس کے کسی بات پر اس سے دور نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ ہی وہ اس پوزیشن میں تھا۔ وہ شاید ایک بار پھر سے اتنے نازک موڑ پر لا کر اس کا ساتھ چھوڑنا چاہتی تھی۔ زران آہل کہاں ہے؟ تو مجھے ماما اور انایا سے کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ ابرش نے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ ابرش میری جان، ہم بعد میں اس متعلق بات کرتے ہیں، ابھی مجھے صرف تم سے پیار کرنا ہے۔ زران نے نرمی سے کہتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ یوں کہو زران، تم اس متعلق بات کرنا ہی نہیں چاہتے، تم اپنی ضرورت پوری کر کے مجھ سے متعلق کبھی بات نہیں کرو گے، کیونکہ تم چاہتے ہی نہیں ہو میں اپنے گھر والوں سے ملوں۔ ابرش نم لہجے میں بولی تو زران کے لب کھینچے تھے۔ میں ایسا کیوں نہیں چاہتا؟ زران نے اوپر ہوتی آئی برو چکائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سٹ لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ تم مجھے میرے کیے کی سزا ایسے دینا چاہتے ہو مم۔ ابرش روتے ہوئے بولی، ابھی بھی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں سزا دے رہا ہوں؟ زران نے سپاٹ لہجے میں سوالیہ انداز میں آئی برو چکائے تھے۔ مسٹر خانزادہ، یہ سب کیا ہے تمہارے نزدیک ایک ہسبینڈ وائف میں یہی سب کچھ ہوتا ہے؟ جب تمہارا دل کرے تو میرے نزدیک آ جاؤ، جب تمہارا دل کرے تو مجھے دھتکار دو، بستر پر آنکھوں میں خماری لیے مجھ سے محبت کا اظہار کرو۔ جب وہی خماری اترے تو تم مجھے اسی حویلی کے کمرے میں واپس پھینک دو۔ ابرش روتے ہوئے بولی تو زران اسے غصے سے خود سے دور دھکیلتا اٹھا تھا۔ تم ایک سک مینٹالٹی کی عورت ہو، تمہیں دماغی بیماری ہے ابرش۔ تم نہ کبھی خود خوش رہو گی، نہ مجھے کبھی سکون میں رہنے دو گی۔ بلڈی سک وومن۔ زران بیڈ سے اٹھتے غصے میں ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ ابرش بیڈ سے اٹھتے اس کے مقابل جا کھڑی ہوئی تھی۔ زران، میں سکھ نہیں ہوں، سکھ تمہاری سوچ ہے۔ عورت اپنے شوہر کی محبت بھول بھی جائے، اس کے دھتکار بھی کبھی نہیں بھولتی۔
میں نے تو صرف اپنے گھر والوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ تمہیں میری طرف کیوں نظر نہیں آ رہی؟ میں اپنے رشتوں سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں، تم مجھے ان سے ملنے کیوں نہیں دے رہے؟ ابرش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ہزیانی انداز میں روتے ہوئے بولے۔ زران اسے روتے ہوئے جبڑے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو آہل نے بابرک کا قتل نہیں کیا، وہ اس کا قتل نہیں کر سکتا۔ پھر کس بات کی سزا دے رہے ہو مجھے؟ میرے گھر والوں کو۔ بابرک کا قتل آہل نے کیا ہے، وہ اس کی بات کاٹتے تندور تیز لہجے میں بولا۔ ابرش اس بات پر قلب سے آنکھیں میچ رہی تھی۔ زران اسے دیکھتا جھنجھلاتے ہوئے اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ ابرش آنکھیں کھولتے مزید اس کے قریب ہوئی تھی۔ مان لیتی ہوں بابرک کا قتل آہل نے کیا ہے، میں تمہارے نزدیک بنی میں ہوں، جانتی ہوں جو میں نے کیا وہ بھی غلط تھا، تم سزا دو گے مجھے، لیکن تم میری انایا اور ماما سے بات تو کرا سکتے ہو۔ ماما کا نمبر لینڈ لائن نمبر کا نمبر کیوں آف جا رہا ہے؟ ابرش اس کی شرٹ جکڑے سے سکتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیسے پتا ان کا نمبر آف آ رہا ہے؟ زران نے سرد لہجے میں کہتے اس کے بازو کو اپنی وحشی گرفت میں لیا۔ یعنی کہ تمہیں بھی اس بات کا پتا ہے کہ ان کا فون نمبر آف ہے؟ تم کیا چھپا رہے ہو زران؟ ابھی زران کی آنکھوں میں دیکھتے چٹکتے ہوئے بولی۔ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تم اپنے گھر والوں سے کسی قسم کا رابطہ نہیں کرو گی، تو تم نے کیوں کیا رابطہ؟ اور تم نے فون کہاں سے کیا؟ زران اس کے بازو میں اپنی انگلیاں سختی سے پیوست کیے گھرایا۔ زران میں نے باربینا کے موبائل سے کال کی تھی۔ ابرش اپنا بازو زران کی وحشی گرفت سے چھڑواتے ہوئے سسکتے ہوئے بولی۔ زران کی انگلیوں کے نشان اس کی کلائی پر اس کی انگلیوں کے نشان پڑے تھے۔ وہ اس کی آہنی گرفت اور حیرانگی سے نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابرش میری بات کان کھول کر سن لو، جب تک میں نہیں چاہوں گا تم ان سے بات نہیں کرو گی، اور نہ اب اس ٹاپک پر مجھ سے بات کرو گی، انڈرسٹوڈ؟ وہ ابرش کی نازک کلائی پر اپنی انگلیاں سختی سے گاڑے دھاڑا تھا۔ ابرش کو اپنی کلائی اب ٹوٹتے محسوس ہو رہی تھی۔ ابرش کے سسکنے پر زران نے اس کے بازو پر گرفت ڈھیلی کرتے چھوڑ دی تھی۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے رخ موڑ گیا تھا۔ ابرش نم آنکھوں سے اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ زران گہرے سانس لیتا اس کی طرف پلٹا۔ ابرش میری جان، میں وعدہ کرتا ہوں میں بہت جلد تمہیں زہلے پپو اور انایا سے ملوا دوں گا۔ پلیز تب تک مجھ پر بھروسہ رکھو، میرے لیے مشکلات مت بڑھاؤ، پلیز مجھ پر بھروسہ کرو۔ زران اس کا چہرہ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ تم یہ بات کسی کو سے بھی نہیں کرو گی کہ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں جلدی انایا اور آہل سے ملاؤں گا؟ وہ اس کے چہرے کو تھامے نرمی سے بولا۔ ابرش نے زران کو دیکھتے استبات میں سر ہلایا۔ زران نے اس کے استبات پر سر ہلانے پر گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے کو تھامے بہت نرمی سے اس کے لبوں پر جھکا۔ آج اس کی پیاس بجھ نہیں رہی تھی۔ ابرش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی شدت برداشت کرنے لگی۔ اب اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ جسے دیکھتے زران پر سکون ہوا تھا۔ موبائل رنگنگ پر وہ اس سے علیحدہ ہوا۔ اپنے جیکٹ سے موبائل نکال کر نمبر دیکھتے زران کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے تھے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔